السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں عزیز طلباء اکرام کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شرح ابن عقیل جس کی سیریز ہماری جاری ہے، بیچ میں کافی جو ہے وہ کچھ عرصہ گیپ آیا ہے۔ انشاءاللہ اب بہت جلد منگل اور بدھ کو انشاءاللہ ہر ہفتے شرح ابن عقیل کی جو ویڈیوز ہے اپلوڈ کی جائے گی انشاءاللہ۔ تو الکلام وما یتألف منہ یہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا۔ اس سے قبل جو ہے ہم نے مقدمے کے اشعار کا ترجمہ اس کی ویڈیوز بھی اپلوڈ کر دی تھی۔ اب ہم پڑھیں گے بالجر والتنوین والندى وال ومسند للاسم تمییز حصل۔ علامات اسم کا اس شعر سے آغاز ہوتا ہے کہ جر کے ساتھ اور تنوین اور ندا اور مسند اسناد یعنی مسند الیہ ہونے سے اسم کی تمییز حاصل ہوتی ہے۔ ذکر المصنف رحمہ اللہ، مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کیا فی ھذا البیت علامات الاسم، اس شعر میں علامات اسم، فمنها الجر، نمبر ایک علامت نمبر ایک وہ ہے جر، وهو يشمل الجر بالحرف والاضافۃ والتبعیۃ، جر جو ہے وہ حرف کے ساتھ اور اضافت اور مطبوع ہونے کی صورت میں، تبعیت ہونے کی صورت میں بھی جو ہے وہ شامل ہوتی ہے۔ مثال دیں گے نحو جیسے مررت بغلام زید الفاضل، فالغلام مجرور بالحرف، پس یہ جو غلام ہے یہ حرف کے ساتھ مجرور ہے، یعنی غلام کو غلام پر جو کسرہ آیا ہے وہ کیسے آیا؟ وہ حرف جر کی وجہ سے اس پر جو ہے وہ کسرہ آیا ہے، یہ جو مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے۔ اچھا اسی طرح وزید فالغلام بغلام زید الفاضل، اور یہ جو زید ہے یہ مجرور بالاضافت ہے، یہ جو مجرور ہے یہ اضافت کی وجہ سے جو ہے یہ مجرور ہے۔ والفاضل مجرور بالتبعیۃ، اور جو فاضل ہے اس مثال میں وہ مطبوع ہونے کی صورت میں مجرور ہے، تبعیت ہونے کی صورت میں جو ہے وہ مجرور ہے۔ وهو اشمل من قول غیرہ بحرف الجر لأن هذا لا يتناول الجر بالإضافة ولا الجر بالتبعية۔ اب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو لفظ بالجر ہے، یہ آپ اوپر دیکھیں گے کہ بالجر شعر کے اندر یہ جو لفظ بالجر ہے دوسرے لوگوں کے بحرف الجر کے مقابلے میں یہ اشمل ہے، یعنی مقصد کو زیادہ شامل ہے۔ تو لأن هذا لا يتناول الجر بالإضافة ولا الجر بالتبعية، چونکہ مؤخر الذکر اضافت اور تبعیت کی جر کو جو ہے وہ شامل نہیں ہوتا، یعنی یہ جو اضافت ہے اور جو مطبوع ہونا ہے یہ مؤخر الذکر ہے، اس وجہ سے جو ہے نا جر کو شامل نہیں ہوتا۔ اب جو غلام تھا وہ جر کے اول الذکر قریب تھا، اول الذکر تھا، اسی لیے یہ جو ہے نا جر کو شامل ہوا، اور یہ جو اضافت اور تبعیت ہے یہ مؤخر الذکر ہونے کی وجہ سے، مؤخر الذکر اس وجہ سے یہ جر کو شامل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جو ہے وہ علامات اسم میں دوسرا ہے تنوین، ومنہ التنوین، اور اس میں سے دوسرا کیا ہے؟ وہ ہے تنوین، وہو علی اربعۃ اقسام، اور یہ جو ہے 4 اقسام پر مشتمل ہے، یعنی تنوین کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 تنوین التمکینی، نمبر 1 تنوین التمکین۔ اچھا یہ تنوین التمکین ہے کیا؟ وہو اللاحق لاسماء المعربۃ کزید ورجل الا جمع المؤنث نحو مسلمات والا نحو جوار وغواش وسیأتی حکمها، کہتے ہیں کہ اسماء معربہ پر یہ وہ تنوین ہے جو اسماء معربہ پر آتی ہے،
لاسماء المعربتی، جو اسماء معربہ پر آتی ہے، جیسے مثال کا زید، جیسے زید، ورجل اور رجل، الا جمع المؤنث، یہ جو جمع مؤنث ہے یہ اس سے مستثنا ہے، جمع مؤنث مستثنا ہے، اس کی مثال دی جیسے مسلمات، اور اسی طرح جوارن اور غواشن، یہ بھی جو ہے نا مستثنا ہے اس سے، یعنی تنوین تمکین یہ وہ ہے جو اسماء معربہ پر آتی ہے، مثال دی جیسے زیدن اور رجلن، جمع مؤنث اور غواشن اور جوارن یہ جو ان کی تنوین ہے یہ اس سے مستثنا ہے، اور عنقریب اس کا حکم آگے آئے گا۔ اچھا، دوسری تنوین کون سی ہے؟ وہ ہے تنوین التنکیر، تنوین التنکیر۔ اب تنوین التنکیر ہے کیا؟ وَهُوَ اللَّاحِقُ لِأَسْمَاءِ الْمَبْنِيَّةِ فَرْقًا بَيْنَ مَعْرِفَتِهَا وَنَكِرَتِهَا، کہ یہ تنوین التنکیر وہ ہے جو اسماء مبنیہ پر آتی ہے، فرقاً اس حال میں کہ فرق کرنے والی ہوتی ہے، بین معرفتیہ و نکرتیہ، معرفہ اور نکرہ کے درمیان۔ مثال نحو جیسے مررت بسیبویہ، اچھا یہاں پر تنوین نہیں آئی، وجہ کہ یہ جو ہے نا معرفہ ہے، وبسیبویہن آخر، اور دوسرا کیا ہے؟ بسیبویہن، ہن اس وجہ سے یہ جو ہے نا نکرہ ہے، یہ نون جو ہے نا یہ تنوین جو ہے یہ نکرہ ہونے کی صورت میں، اسی لیے کہا کہ تنوین تنکیر یہ وہ ہے جو اسماء مبنیہ پر آتی ہے، اس حال میں کہ فرق کرنے والی ہوتی ہے معرفہ اور نکرہ کے درمیان۔ تو آپ نے دیکھ لیا بسیبویہ، بسیبویہ پر جو ہے وہ تنوین نہیں آئی، وہ معرفہ ہے، اور اسی طرح بسیبویہن اس پر جو ہے وہ تنوین آئی کیونکہ نکرہ ہے۔ تو تنوین التنکیر وہ ہے جو اسماء مبنیہ پر آتا ہے، اسماء مبنیہ کے لیے آتی ہے، اور فرق کرنے والی ہوتی ہے معرفہ اور نکرہ کے درمیان، جو کہ فرق واضح ہے کہ معرفہ پر تنوین نہیں آئی، نکرہ پر تنوین آئی۔ اسی طرح تیسری جو ہے تنوین، وہ تنوین المقابلہ، تنوین المقابلہ ہے۔ تنوین مقابلہ کیا ہے؟ وَهُوَ اللَّاحِقُ لِجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ، اور یہ وہ تنوین ہے جو جمع مؤنث کے لیے، جو جمع مؤنث کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَهُوَ اللَّاحِقُ لِجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ، جو جمع مؤنث سالم کے لیے آتا ہے یہ وہ تنوین ہے، تنوین مقابلہ یہ وہ ہے جو جمع مؤنث سالم کے لیے آتا ہے۔ مثال نحو مسلمات، اب یہ جو تن ہے، فَإِنَّهُ فی مقابلۃ النون فی جمع المذکر السالم کمسلمین، یہ جمع مذکر سالم کے نون کے مقابلہ میں یہ تنوین لائی گئی ہے۔ جو مؤنث سالم پر جو تنوین مسلمات اس کی مثال دی، جو اس پر تنوین آئی ہے، یہ جو جمع مذکر سالم کا نون ہے اس کے مقابلے میں یہ تنوین لائی گئی ہے، کمسلمین جیسے مسلمین، اس کے آخر میں آپ نے نون دیکھ لیا، یہ جمع مذکر سالم ہے۔ تو جمع مؤنث سالم کے آخر میں تنوین یہ جو ہے جمع مذکر سالم کے نون کے مقابلے میں لائی گئی ہے، یہ تنوین مقابلہ ہے، اس کی مثال ہے۔ وتنوین العوض، اب چوتھی قسم وہ ہے تنوین عوض، وهو على ثلاثة اقسام، اور یہ جو ہے 3 اقسام پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 عوض عن جملۃ، یہ جملے کے عوض میں تنوین جو ہے لائی جاتی ہے۔ وهو الذي يلحق اذ عوضا عن جملة تكون بعدها، کیا مطلب اس عبارت کا؟ اس عبارت کا مطلب یہ ہے جو تنوین جو ہے اس پر اس کے ما بعد کے جملے کے عوض آتی ہے، جو تنوین اس پر اس کے ما بعد کے جملے کے عوض میں آتی ہے، کقولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، سورۃ الواقعہ کی یہ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، سورۃ الواقعہ میں یہ آیت موجود ہے، اس ای حِينَئِذ بَلَغَتِ الرُّوحُ الْحُلْقُومَ، روح الحلقومہ، یعنی یہ عبارت دراصل وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ دراصل اس طرح حِينَئِذ بَلَغَتِ الرُّوحُ الْحُلْقُومَ تھا، لیکن کیا ہے؟ فحذف، پس حذف کر دیا گیا۔ کیا حذف کر دیا گیا؟ بلغت الروح الحلقوم، یہ جملہ حذف کر دیا گیا۔ وَأَتَى بِالتَّنْوِينِ عِوَضًا عَنْهُ، اور جو ہے اس کے عوض کیا؟ تنوین لایا گیا ہے۔ تو وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ،
یہ جو تنوین لائی گئی ہے یہ اس کے بعد جو جملہ ہے اس کو حذف کر دیا گیا، اس کے عوض جو ہے وہ یہ تنوین لائی گئی ہے۔ نمبر 1۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ وَقِسْمٌ يَكُونُ عِوَزًا عَنِ الْإِسْمِ وَهُوَ اللَّاحِقُ لِكُلٍّ عِوَزًا عَمَّا تُضَافُ إِلَيْهِ۔ اب اس عبارت کا کیا ترجمہ ہے؟ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جو مضاف الیہ کے عوض میں لفظ کل پر آتا ہے، یعنی وہ تنوین جو مضاف الیہ کے عوض میں لفظ کل پر آتا ہے۔ کیا مطلب؟ آئیے ذرا مثال سے دیکھتے ہیں۔ نحو جیسے کل قائم، یعنی کہ کل انسان قائم۔ اب یہاں پر جو انسان ہے، یہاں پر انسان کو فحذف انسان پس حذف کر دیا گیا انسان کو، وَأَتَى بِالتَّنْوِينِ عِوَزًا عَنْهُ، اور اس کے عوض جو ہے کیا کیا گیا؟ تنوین اس کے بدلے لائی گئی ہے، اس کے عوض تنوین لائی گئی ہے۔ تو بتایا کہ وَهُوَ اللَّاحِقُ لِكُلٍّ عِوَزًا عَمَّا تُضَافُ إِلَيْهِ، جو مضاف الیہ کے عوض میں لفظ کل پر آتی ہے، یعنی لفظ کل پر جو تنوین آتی ہے مضاف الیہ کے عوض میں، تو یہاں پر انسان کو حذف کر دیا گیا جو مضاف الیہ تھا، اس کے عوض میں جو ہے کل پر تنوین لائی گئی ہے۔ تیسری صورت کیا ہے؟ تیسری صورت یہ ہے وَقِسْمُ يَكُونُ عِوَزًا عَنْ حَرْفٍ، اچھا وہ تنوین جو حرف کے عوض میں لائی گئی ہو، وَهُوَ اللَّاحِقُ لِجَوَارٍ وَغَوَاشٍ وَنَحْوِهِمَا، جو جوارن اور غواشن کے لیے آتی ہے وہ تنوین، وَنَحْوِهِمَا، اور ان دونوں جیسے اور یعنی کہ ان دونوں جیسے اور جو ہے اس پر جو یہ تنوین آتی ہے رفعاً و جرًا، حالت رفع اور جری میں، حالت رفع اور جری میں۔ نحو جیسے ہاؤلائی جوارن ومررت بجوارن، اب ہاؤلائی جوارن حالت رفع کی مثال ہے، ومررت بجوارن حالت جری کی مثال ہے۔ اچھا کیسے جو ہے نا وہ حرف کے عوض جو ہے تنوین لائی گئی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ایسے کہ فحذفت الیاء، پس حذف کر دی گئی یا کو، وَأَتَى بِالتَّنْوِينِ عِوَزًا عَنْهَا، اور اس کے عوض میں کیا لایا گیا ہے؟ تنوین کو لایا گیا ہے، یعنی جوارن اصل میں جواریون تھا، غواشن اصل میں غواشیون تھا، لیکن کیا ہے یہاں پر یا کو حذف کر دیا گیا اور اس کے عوض میں تنوین لائی گئی ہے۔ مزید انشاءاللہ تنوین ترنم سے یہاں سے ہم آغاز کریں گے آگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔